نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عشق ازبر کر چکا عرفان کی ساری آیتیں آپ بیچاری ابھی الجھی ہوئی اب جگ میں بے خطر کود پڑا آتش نفور کے عشق عقل ہے بہنے تماشائے بے باک عبادت الہی دو طرح کی ہے، ایک ہے ظاہری عبادت جیسے ظاہری نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نیک اعمال، برائیوں سے بچنا، اچھائیوں پر عمل کرنا۔ عبادات بندہ تین مقاصد کے لیے کرتا ہے۔ پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے عبادت گزار سمجھیں اور اس کی وجہ سے اس کو کچھ دنیاوی فوائد حاصل ہو جاوے، لوگ اسے نیک آدمی سمجھنے لگے، پارسا سمجھنے لگے، پارسا لوگوں میں اس کی گنتی ہونے لگے، وہ جو بھی کام کرے اس میں اس کو کامیابی حاصل ہو، انسانوں کی نظروں میں اس کا اسٹیٹس بڑھ جائے اور اس کی وجہ سے لوگ اسے اپنے کاموں میں یاد کریں۔ پیسے کی اور چیزوں کی فراوانی ہو، یہ تاجروں کی عبادت ہے، کیونکہ تجار یعنی بیوپاری لوگوں کا ہر کام نفع کے لیے ہوتا ہے اور وہ اس طریقہ کار کو استعمال کرتے ہیں جس میں انہیں دولت، شہرت اور مراتب عطا ہوں اور ان کی تعریف کی جائے۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ اسی طرح کی عبادت کرتے ہیں اور وہ اس کے ذریعے سے دنیا کے دوسرے لوگوں پر فائق یعنی برتر ہو جاتے ہیں اور الگ الگ لائنوں میں دنیا والوں کے راہبر اور بڑے بن جاتے ہیں، لیکن وہ اللہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کا دنیاوی جاہ و جلال، مرتبہ اور اسٹیٹس انہیں کسی بھی اللہ والے کے سامنے اس لیے سرخم نہیں کرنے دیتا ہے کیونکہ وہ بڑی بڑی چیزوں کے مالک ہو جاتے ہیں اور ان کے چاروں طرف سے پبلک کا بے پناہ ہجوم ہو جاتا ہے جس کو وہ اپنے حکم میں چلاتے ہیں۔ جب وقت کا مرشد کامل آ کر ان کو خبردار کرتا ہے کہ کوئی فرما روا نہیں ہے بلکہ وہ تو نور الہی کے ایک ادنا خادم ہیں، تو کیونکہ وقت کے مرشد کامل کے پاس ان کو زیادہ تام جھام نظر نہیں آتا، اس لیے وہ مرشد کی اس بات کا احترام نہیں کرتے کیونکہ وہ مرشد کو چیزوں اور اسٹیٹس کے اعتبار سے اپنے آپ سے کمتر دیکھتے ہیں، لیکن ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کائنات کا ایک چھوٹا سا کائنات ارضی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، خطہ ہے، اور اس کی چیزوں کے بھی وہ مالک و مختار نہیں ہے، بلکہ موت تک کے لیے ان کو یہ سب چیزیں پروردگار عالم کی مرضی سے عطا ہوئی ہے تاکہ ان کو آزمایا جا سکے۔ آزمائش کے بعد جو ان میں سے شکر گزار نکلتے ہیں تو وہ مرشد کامل کے نورانی اور روحانی علوم اور اس کی روح کی طاقتوں کی حقیقت کو سمجھ کر اسے اپنا راہبر بنا لیتے ہیں۔ اور جو تجارت کر کے انہی معلومات حاصل ہوا ہے اس کو مرشد کامل کے وسیلے سے پروردگار کا عطیہ سمجھتے ہیں اور اس کی متولی بن کر
مرشد کی رضا کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں اور دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی کی زندگی گزارتے ہیں، اور آنے والی زندگی میں بھی کامیابی کا ورثہ روحانی علم، روحانی عشق، روحانی نغمہ اور روحانی ذکر الہی، نور الہی، حکم الہی، کلمہ الہی حاصل کر کے اپنی روح کو بھی پوری طریقے سے جنتوں کا باشندہ بنا دیتے ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ ہے جس کی سرشت میں پروردگار عالم نے محبت الہی، عشق الہی، سعادت الہی روز اجل سے لکھی ہوئی ہے۔ وہ ہر عام عشق الہی میں ڈوب کر کے کرتے ہیں۔ انہیں دنیا کے انسانوں سے کسی بھی طرح کی کوئی توقع کی امید یا کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر وہ رضا الہی کے مطابق ساری انسانیت کا تعلق الخلق و اللہ کی نسبت پر اپنا کنبہ سمجھتے ہیں اور پوری کائنات کو اپنا گھر اور مالک کا دربار سمجھتے ہیں۔ وہ مالک اور مرشد سے بھی اتنا پیار کرتے ہیں کہ اس کا حکم ان کے لیے ہر پل ان کی روح میں گونجتا رہتا ہے، اور وہ ساری انسانیت کو مالک کے حکموں کے مطابق انسانیت کا پیغام دیتے ہیں۔ ان کے لیے ہر پل عبادت الہی، اطاعت الہی، عشق الہی اور تجلیات الہی کا نزول ہوتا رہتا ہے، کیونکہ وہ ہر ایک پل نور کے دربار، نور کے دریا، روح کے ساگر، نور الہی کے حکم بردار ہوتے ہیں۔ ان کی نہ کوئی انسانی خواہش ہوتی ہے، نہ کوئی نفسانی خواہش ہوتی ہے، نہ کسی مرتبے کی چاہت ہوتی ہے۔ اس کا تو صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارا معشوق نور الہی مرشد کامل ہم سے ناراض نہ ہو جائے، بلکہ راضی ہو، ہر پل راضی رہے، کیونکہ وہ مرشد کامل کی ناراضگی کو ہی خدائے وحدہ لا شریک لہ کی ناراضگی سمجھتے ہیں، اور وہ مرشد کامل کو نور الہی کا روحانی و نورانی پیکر سمجھتے ہیں، اور کیونکہ وہ مرشد کامل کی ذات میں نور الہی پروردگار عالم کا روحانی نورانی دیدار کر چکے ہوتے ہیں، اور اپنی روح پوری طرح سے روح مرشد کی تابعداری کے لیے وقف کیے ہوتے ہیں، اس لیے ان کا ہر ایک عمل اذن الہی کے تابع ہو جاتا ہے، اور اس زمین پر نور الہی کے روحانی مؤذن ہوتے ہیں، اور روحانی امام مرشد کامل کی قیادت میں نماز قائم کرنے کے لیے ساری انسانیت کو آہوان کرتے ہیں، اذان کرتے ہیں۔ مرشد کامل کی قیادت میں نماز پڑھنے کے لیے اے روحو تم روحانی وضو کر لو، یعنی پوری طریقے سے پاک و پاکیزہ ہو جائیے، تاکہ تمہیں نور الہی کا ورثہ مل سکے، اور تاکہ تمہیں دربار نور الہی میں داخلہ مل سکے، کیونکہ مرشد کامل نور الہی کا دربار 100% پاک اور پاکیزہ ہے، اس لیے وہاں کوئی بھی ایسی روح جس میں ذرہ برابر بھی ناپاکی ہے، یعنی گناہوں کی ذرہ برابر بھی عادت ہے، وہ دربار نور الہی مرشد کامل میں داخلے کی ادھیکاری نہیں بن سکتی۔ اس لیے ان روحوں کو اپنے امام پیشوا وہ دربار نور الہی مرشد کامل میں داخلے کی ادھیکاری نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اپنی روحوں کو اپنے امام پیشوا اور سارے دلوں میں تخت نشی نور الہی مرشد کامل کے روحانی و نورانی دربار، جہاں روحوں کے ساتھ صرف جسم لطیف ہی جا سکتا ہے، جہاں خواہش نفسانی اور شیطانی طاقتوں کے داخلے کا نہ کوئی امکان ہے، نہ کوئی مقام، وہاں صرف ارواح مقدسہ ہیں اور ان کی غذائیں
ذکر الہی، شکر الہی، عبادت الہی، رضا الہی، اور وہاں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی فضائیں ہیں، اور معطر معطر الہی خوشبوؤں کی ہوائیں ہیں۔ وہاں پر ایک روح کا ہر پل، شب و روز، ہر وقت کا وظیفہ، مالک کائنات، نور الہی، شہنشاہ عالم و غیب و شہادہ کی نورانی و روحانی تجلیات ہیں۔ اس کی توصیف و تعریف کا ورد اور اسماء ذات و صفات الہی کے اوراد و وظائف، اور صلاۃ و سلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اور معطر فضائیں۔ لیکن وہاں صرف انہی لوگوں کو قیام میسر ہوگا جو مرشد کامل کے نورانی و روحانی نظام میں داخل ہو کر روحانی گندگیوں سے، جیسے حسد، کینہ، غرور، تکبر، نفسانی خواہشات سے، لغو کلام سے بالکل مبرہ و مستثنیٰ ہو، اور روحانی خوبیوں جیسے یقین کامل، باطنی خوبیوں جیسے پاکیزگی قلب و روح و نفس و دماغ و سماعت و بصارت، کلام میں سچائی اور سوچوں میں اچھائی، اور جسم کے ایک ایک عضو میں نور الہی کا طور دورہ جیسی خوبیاں سے مزین ہو جائے۔ ان ارواح کو مرشد کامل، نور الہی کی معیت اور تجلیات الہی کی غذا، درگاہ ربانی کی مہمان نوازی کا شرف عطا کیا جائے گا۔